بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج 3 خبریں آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک تو یہ کہ آرمی چیف نے فیلڈ مارشل بنتے ہی کیا بتایا صحافیوں کو۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، کچھ نہیں آئیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے مزید کیا کہا تھا اور وہ ابھی تک میڈیا میں نہیں آ سکا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے انڈیا پر ایک بڑا حملہ کر دیا ہے، ٹیرف حملہ، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ٹم کک کو کہا تھا کہ انڈیا سے نکلو، نہیں نکلے تو آپ پر 25% ٹیکس لگیں گے۔ اس سے کتنا بڑا نقصان انڈیا کو ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ انڈیا کا اب کیا ہوگا۔ اور تیسرا، بلوچستان کے مسئلے پر آج DGISPR نے واضح کر دیا ہے کہ اب کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیا لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پر۔ تو سب سے پہلے جناب اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، بڑی خبر ابھی آئی ہے، جو وہ پہلے بتائیں، میں آپ کو آرمی چیف والی بات بعد میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کل کہا تھا۔ ٹرمپ نے جناب انڈیا پر ایک اور بجلی گرا دی ہے، اور انہوں نے ٹم کک کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے، جس پر انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر اکاؤنٹس پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ بھائی ایسا تو ہوگا، ٹرمپ تو ہوگا، کہا ٹرمپ کا ڈر ہے، کہا ٹرمپ تو ہوگا۔ اور ٹرمپ نے جناب ٹویٹ کیے اپنے ٹروتھ میڈیا پر، وہ اپنا پوسٹ کیا وہاں پر۔ ان کا اپنا سوشل میڈیا کا ایک سسٹم ہے جس میں وہ کرتے ہیں، اس کو ٹروتھ میڈیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ہیو لانگ اگو انفارمڈ ٹم کک آف ایپل دیٹ آئی ایکسپیکٹ دیئر آئی فونز دیٹ ول بی سولڈ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ول بی مینوفیکچرڈ اینڈ بلڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس۔ انہوں نے کہا میں نے ٹم کک کو بہت عرصہ پہلے دسیا سی کہ بھائی جو آئی فون آپ کے امریکہ میں بکیں گے نا، وہ اتھے بنیں گے، ادھر ہی امریکہ وچ بناؤ گے تسی نہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ میری بات اس نے سنی نہیں ہے، شاید وہ سیریس نہیں لیا اس نے، اور انڈیا میں نہیں بنیں گے اور باہر کدھر بھی نہیں بنیں گے۔ اف دیٹ از ناٹ دا کیس، اگر یہ نہیں ہوگا، a tariff or at least 25% must be paid by Apple to the US. Thank you for your attention to this matter. مطلب انہوں نے کہا ہے کہ غور نال سن لو، پھر نہ کہنا دسیا نہیں۔ اگر یہ بات نہیں ہوگی کہ میں نے کہا جو فون امریکہ بکے گا وہ ادھر ہی بنے گا، یہاں بنے گا، نہیں بنے گا 25% ٹیکس لگاؤں گا، 25% ٹیرف لگائیں گے امریکہ میں۔ فون جو آئی فون، آپ سوچیں کہ اگر $1000 کا جو تھا وہ $1250 کا ہوگا، جو 1250 کا تھا وہ 1500 سے اوپر چڑھ جائے گا۔ یہ اب ہضم نہیں ہوگی بھارت کو بات، اور یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور انڈیا میں اس وقت صف ماتم بچ گئی ہے اس اعلان کے بعد۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے جب مشرق وسطیٰ کے دورے پہ تھے اس وقت بھی کہا تھا ٹم کک کو کہ میں نے ٹم کک کو بلا کے کہا کہ تو میرا بڑا دوست ہے، بڑا اچھا بندہ تھا، لیکن تو اچھا نہیں کر رہا جو انڈیا میں اپنی فیکٹری شفٹ کر رہا ہے چائنا سے، یہ کام چلے گا نہیں، تو میں جو ہے نا انڈیا سے نکالو اور امریکہ واپس آ جاؤ۔ تو یہ انڈیا والوں کو کہا جا رہا ہے کہ $500 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ ایپل چلا جائے گا۔ اور صرف ایپل نہیں جائے گا، ایپل جائے گا تو پھر باقی کمپنیوں کو بھی میسیج چلا جائے گا۔ ایپل تو سب سے بڑی کمپنی ہے جس پہ ہاتھ ڈالا ہے ٹرمپ نے، باقیوں کو ویسے ہی میسیج ہے، چھوٹے چھوٹے تو ویسے ہی بھاگتے بھاگتے پیچھے آ جائیں گے کہ یار آپ کو پتہ ہے نا دنیا کی بڑی ٹاپ جو 3 کمپنیاں ان میں ایپل کا نام آتا ہے۔ تو کبھی نمبر 1 تھی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ چلی گئی، پھر دوبارہ اس طرح رہتی ہے، ٹاپ 3 میں رہتی ہے۔ وہ کمپنی جائے گی تو چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ رہیں گی تو انڈیا میں۔ تو یہ بڑا سیٹ بیک ہے۔ ٹرمپ ہمارے پہ مہربان ہے، روز عنایتیں کرتا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ گریٹ ہے، لوگ عظیم ہیں، سب کچھ ہے، اور انڈیا کو روز تانے مینے، کبھی کیا اور کبھی کتنی بری خبریں۔ اور مودی جی کو ادھر انڈیا میں لوگ باقاعدہ طور پہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بس جان دو یار، آپ کی وجہ سے ایک تو ہمارے رفیل گر گئے، ہماری دنیا میں آئسولیشن ہو گئی، ٹرمپ ہمارے خلاف ہو گیا، اور ہمیں ملا کیا۔ تو مودی کا اقتدار جو ہے نا، وہ آج ایک میری سینئر اینالسٹ سے بات ہو رہی تھی، بڑے نظر رکھتے ہیں گہری، انہوں نے کہا یا تو مودی حملہ کرے گا یا پھر انڈیا میں اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ حملہ وہ اس نے کرنا نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آرمی چیف نے کیا کہا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ بات تھی، میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ مودی کے پورے دن آ چکے ہیں اور ادھر ٹرمپ سیدھا ہو گیا ان کو۔ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جو آپ انتظار کر رہے ہوں گے، اور آرمی چیف جناب کل فیلڈ مارشل بنے، وہاں پر تقریب ہوئی، بڑی سومبر سی تقریب تھی جس میں جناب سارے ہی آگے، بلاول بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، سارے وزرائے اعلیٰ، کور کمانڈرز، باقی اعلیٰ شخصیات ساری وہاں پہ موجود تھیں جناب۔ اور تقریب ہوئی، اور تقریب میں جب ان کو وہ دیا گیا تو ان کا وہ پڑھا گیا کہ جی جب یہ جہلم سے نکلے تھے تو ان کے آفیسر نے ان کے بارے میں کیا لکھا تھا۔ اچھا وہ بھی تحریر جو ہے نا وہ پڑھنے کے تعلق رکھتی ہے کہ جی ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سیدھی بات کرتے ہیں، وفادار ہیں، وفا شعار ہیں،
بلا کی صلاحیت رکھتے ہیں، منطقی انداز میں سوچتے ہیں، غصہ نہیں جلدی کھاتے، مشکل وقت میں نہیں گھبراتے. یہ ساری رپورٹ جو ان کے افسر نے اس وقت لکھی تھی ایک کیڈٹ کے لیے کہ یہ اس کے اندر میں نے کیا خوبیاں دیکھی، وہ کہتے ہیں یہ خوبیاں دیکھیں ساری ثابت ہوئی ہیں اور یہ آج جو ہے وہ سامنے اسلام کو بڑا پسند کرتے ہیں، اسلام پسند ہے. تو یہ سارا ہوا. اس کے بعد جی تقریب ختم ہوئی تو ان کو صحافیوں نے گھیر لیا. اچھا عام طور پہ صحافیوں سے یہ بات نہیں کرتے، تو صحافیوں، میں وہاں نہیں تھا بھائی، میں تو ذرائع سے کہہ رہا ہوں آپ کو، میرے ذرائع بہت سارے تھے وہاں پہ، دوست بہت تھے. تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ انہوں نے بات چیت شروع کی اور اس میں بہت ساری باتیں، اب کچھ باتیں وہ آن دی ریکارڈ آ گئیں. وہ آن دی ریکارڈ جو باتیں آئی ہیں وہ تو یہ آئی ہیں نا جی کہ انہوں نے میڈیا کی تعریف کی کہ جی پاکستان کی میڈیا نے سچ بولا اور ثابت کیا دنیا کے سامنے کہ انڈیا کے سامنے ہم کتنے اچھے ہیں. اس کے بعد جو خبریں چلائی گئیں وہ کہا کہ وہاں ملٹری ذرائع نے، اعلیٰ ملٹری ذرائع، اب آپ بتائیں ذرا اعلیٰ ملٹری ذرائع وہاں پہ، میرے ذرائع کے مطابق وہاں پر صرف ایک ہی اعلیٰ شخصیت تھی جنہوں نے بات چیت کی ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ کو سمجھدار ہیں. تو اس اعلیٰ شخصیت نے جو بات چیت کی ہے، ظاہر ہے باقیوں کو کہا گیا، ریکویسٹ کیا گیا ہوگا کہ آپ دی ریکارڈ ہے، آپ نے نہیں کرنا. بہرحال میں تو وہاں موجود نہیں تھا، میں آپ کو ذرائع سے خبر دے رہا ہوں، میں تو وہ نہیں. تو انہوں نے انڈیا کو شرمندہ تو نہیں کیا، لیکن بتایا کیا ہے جی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے انڈیا نے ترلے کیے وہاں پر اور جس طریقے سے انڈیا نے اس کے لیے کیا، لیکن ہم آپ کو وہ بتانا اس لیے نہیں چاہ رہے کہ ہم اپنے دشمن کو بھی شرمندہ نہیں کرنا چاہتے. ایک یہ بات کی. ایک ان سے پوچھا گیا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ جو اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس پر ہم کیا کریں گے؟ انڈیا کو تو ہرا دیا لیکن دہشت گردوں کو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اب ہم بات بھی کر رہے ہیں نا، اس بات کے وقت بھی میزائل برس رہے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اس پہ کیا، اور ان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، اور ان کو کسی صورت سپیئر نہیں کیا جائے گا. اچھا اسلام کی بات بھی کی گئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر، کہ قرآن کی آیات ہیں کہ وہ بدر میں کیا ہوا تھا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. کہتے ہیں کہ جب وہ آپ ان کو مار رہے تھے تو آپ نہیں مار رہے تھے لیکن اللہ کی مار پڑ رہی تھی ان پہ. تو یہ کہا گیا کہ جب پاکستان کی یہ جنگ ہوئی، ابھی جنگ ہوئی، تو اس میں جب میزائل اور وہ سارے پھینکے ایسے نشانے پہ لگے، ایسے نشانے پہ لگے، یعنی اللہ کی مدد آئی تھی. کیونکہ نام بھی سنت طریقے سے کوشش کی گئی کہ شروع کیا جائے، صبح کا نام رکھا فالمغیرات صبح، صبح کے وقت جھپٹنے والوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، دشمن پہ جھپٹنے والوں کی. تو اس وقت دشمن پہ اٹیک کیا گیا تو اور دعا کرائی گئی، نماز پڑھائی گئی. تو وہ اسی اسلامی طریقے سے تو یہی مثال دی گئی کہ جس طرح بدر کے حوالے سے مدد آئی تھی. فضائے بدر، علامہ اقبال نے بھی کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو فضائے بدر کبھی بھی پیدا کریں آپ، اگر اسلامی طریقے سے چلیں گے تو اللہ کی مدد تو آئے گی. تو یہی بتایا گیا کہ اللہ کی مدد آئی تھی، ایسی مدد آئی اور ایسا ہمارا ہاتھ بیٹھا کہ منتیں ترلے کیے گئے، اور ترلے یو ایس کے کیے گئے کہ جی ہمیں بچاؤ پاکستان سے. پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سے بات کریں. اچھا یہ خوشخبری سنائی انہوں نے وہاں پہ کہ پوچھا گیا سیز فائر کتنا چلے گا؟ انہوں نے کہا سیز فائر مستقل ہے، کوئی اب وہ جنگ نہیں ہونی. بڑی خبر ہے آپ کے لیے. انہوں نے کہا سیز فائر مستقل ہے اور کوئی جنگ نہیں ہونی، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوئی ہے ان کی جرت نہیں ہے کہ دوبارہ پاکستان پہ اٹیک کریں اور سوچیں بھی. کیونکہ جس طرح اس دن ترلے کیے گئے ہیں تو اب آپ دوبارہ ان کو پتہ ہے کہ دوبارہ ہم اس سے بھی زیادہ اسٹرانگلی ہو کے آئیں گے. جو ہماری ظاہر ہے ہم نے جو سیکھا ہے اس جنگ سے وہ سبق بھی ہمارے کام آئیں گے. تو اگلی دفعہ پھر ہماری طرف رخ کرے گا کوئی تو اس کو لگ پتہ جائے گا، یعنی کہ باقاعدہ کہ وہ کس طرح اس طرح رخ کرتا ہے. تو یہ باقاعدہ جی کل گفتگو ہوئی ہے اور ظاہر ہے یہ ساری بڑی ڈیٹیل گفتگو تھی. پھر اس کے بعد جی مہمان چلے گئے ایک ایک کر کے، سارے وزراء بھی چلے گئے. پھر سب سے ملاقاتیں ہوئیں، سب سے ملے وہاں پر جی. پرائم منسٹر، آرمی چیف نواز شریف اور جو سروسز چیفز ہیں وہ سب ایک کمرے میں چلے گئے، اور پھر جو ہے وہ باقی لوگ وہاں سے نکل آئے. تو یہ وہاں پہ تقریب ہوئی، وہاں پر ہمارے ذرائع بہت سارے موجود تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ گفتگو ہوئی ہے. اب آتے ہیں جی آج کی آخری خبر، اور وہ ہے جی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے بلوچستان میں انڈیا کی دہشت گردی کے سارے ثبوت بتائے ہیں اور اپنا مستقل کا لائحہ عمل بتا دیا. بیسیکلی اس پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ اب جو ہے بلوچستان میں کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. ان کو فتنۃ الہندوستان ہم نے اسی لیے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ لوگ نہ بلوچی ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ ان کا کوئی انسانی حقوق سے تعلق ہے، نہ کسی اور سے تعلق ہے. یہ کام کر رہے ہیں سیدھے ہندوستان کی ایما پہ پاکستان توڑنے کے لیے. ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. جیسے کہ انہوں نے کہا، آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہندوستان کی 13 لاکھ کی سینا ہم نہیں اس سے ہار کھاتے، مار کھاتے، ان کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں. تو یہ 1500 لوگ ہمیں ہرا دیں گے، ہم سے بلوچستان لے لیں گے، تو ہم ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ
یہ کون سا اسلام ہے؟ بلوچ غیرت پسندی بھی نہیں اس کو گوارا کرے گی. انہیں یعنی ان کو دہشت گردوں کو آئسولیٹ کیا گیا ہے اس فتنۃ الہندوستان کا نام دے کے، اور پھر نیریٹو بنا کے کہ جی یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ ظالم انسان ہیں. یہ غیرت مند بلوچ جو ہیں وہ کبھی اس طرح کام نہیں کریں گے. غیرت مند بلوچ، غیرت مند مسلمان، وہ کہاں یہ کسی کا ڈی این اے دیکھ کے اس کی زندگی و موت کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کا ڈی این اے یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے جینا ہے یا نہیں جینا. یہ کون سی غیرت مند قوم کرے گی؟ اور بلوچ تو بہت غیرت مند ہیں، وہ نہیں کرتے. وہ صرف انڈین پراکسیز کرتی ہیں، اور جو ہندوستانی دہشت گرد ہیں وہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ انڈین پراکسیز فتنۃ الہندوستان کو ہم فتنۃ الہندوستان سمجھ کے ٹریٹ کریں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے. مارنگ بلوچ کا بھی ذکر ہوا. انہوں نے کہا مارنگ بلوچ جب جعفر ایکسپریس میں دہشت گردی ہوئی، دہشت گردوں کی لاشیں ہمارے پاس تھیں، وہ لینے آ گئیں. کیسے آپ دہشت گردوں کی حمایت اس طرح کے کھل کے کیسے کر سکتے ہیں؟ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں، وہ دہشت گردوں کے ساتھ رہتی ہیں، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو دہشت گردوں کی پراکسیز اور سہولت کاروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بھی انہوں نے میسیج دے دیا. پھر افغانستان کے حوالے سے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ کبھی فیکٹ نہیں ختم ہوگا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، رہیں گے بھائی. اور وہ ہمارے وزارت خارجہ نے بڑا اچھا کام کیا اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے. یہ تو ہو گیا. اگر انہوں نے کہا کہ وہاں سے بات یہ ہے کہ آرمی چیف پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانیوں کے خون سے ہمارے لیے زیادہ مقدم ہے، کہ اگر وہ ہوگا تو ہم نہیں بریک کریں گے اگر ہمارے کسی پاکستانی کا خون لیا گیا. تو اس لیے ہم نے اپنی پالیسی واضح کر دی ہے. ہم چاہتے ہیں امن کے ساتھ رہنا اور دوستی کے ساتھ رہنا، تو زیادہ اچھی بات ہے کہ دوستی کے ساتھ ہی رہیں، ورنہ پھر اگر ہم پاکستانیوں کو مارا جائے گا تو ہم بدلہ لیں گے. تو یہ بیسیکلی یہ بھی ایک انہوں نے کلیئر کٹ وہ کر دیا. اب بلوچستان میں ظاہر ہے سیکرٹری داخلہ کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو کلیئر کٹ میسیج تھا کہ بلوچستان میں اب کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا، کھلم کھلا آپریشن ہوگا، بلوچ بھائیوں کو ساتھ میں لایا جائے گا. بلوچستان میں جو پاکستانی پرچم کو مانتے ہیں، پاکستانی آئین کو مانتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں، ان سب کو ساتھ میں لایا جائے گا. جو انڈیا کے آئین کو مانتے ہیں، انڈیا کے حمایت یافتہ ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، ان کے خلاف صرف اور صرف کارروائی ہوگی، اور کارروائی بڑی شدید ہوگی، اور کارروائی شروع ہو چکی ہے، بیسیکلی لانچ کر دی گئی ہے. اور اب ہر محاذ پر ان کو تگڑا آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. یہ انہوں نے کہا. انڈین میڈیا پہ بھی بڑی تنقید کی کہ انڈین میڈیا میں بالکل سچ نہیں بولا جاتا، آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا پاکستانی کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں دیتے میڈیا کو. ظاہر ہے پاکستان کی بھی چاہے شکایتیں ہیں، پاکستانی میڈیا بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، ایسے میں بطور میڈیا پروفیشنل بالکل ہم میں بھی آزادی نہیں ہے. مگر جس طرح کا انڈین میڈیا دیکھا اب آپ نے، وہ تو جمہوریت کلیم کرتے ہیں، ہم تو ہائیبرڈ نظام ہے، ہمیں پتہ ہے ہم ہائیبرڈ نظام ہے. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام چلتا ہے، ہمیشہ سے، بہت عرصے سے چل رہا ہے. تو انڈیا تو بالکل بڑی ڈیموکریسی، شائننگ ڈیموکریسی، لیکن یہ حال ہے کہ مودی کے خلاف ایک خبر نہیں چھپ سکتی. گودی میڈیا ایویں نہیں ان کو کہتے. ابھی آپ نے ان کی خبروں کی سٹینڈرڈ دیکھے ہیں کہ کتنی فیک نیوز دیتے ہیں. پاکستان نے تو کوئی فیک نیوز، پاکستانی میڈیا نے کتنی فیک نیوز دی ہے کہ انڈیا میں یہ تباہی ہو گئی، یہ ہو گئی. جتنی ہوئی ہے اس سے علاوہ کسی نے بتائی ہے آپ کو؟ چاہے کتنا بھی کنٹرولڈ اور کتنا بھی آپ اس کو میڈیا کہیں، تو انڈین میڈیا سے ہم بہتر ہیں. میں بتاؤں آپ کو، میں 2015-16 میں شیوننگ اسکالرشپ پہ گیا تھا، فیلوشپ پہ. 7 ہندوستانی جرنلسٹ تھے، 7 پاکستانی تھے. وہاں پہ بھی بات ہوتی تھی تو وہ انڈین کہتے تھے پاکستانی میڈیا وہ تو سارا بکا ہوا، سارا کمزور، مجبور، محقور. میں نے کہا ایسی بھی بات نہیں ہے. پاکستانی میڈیا میں ISI کے خلاف آرٹیکل چھپتے ہیں. انڈین میڈیا میں را کے خلاف کتنے آرٹیکل چھپے ہیں؟ میں نے اس وقت کہا تھا، میں نے کہا جیو پہ ISI کے چیف کی تصویر 8 گھنٹہ چلتی رہی ہے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ. کبھی را کی چلی ہے، کبھی MI6 کی چلی ہے برٹش میڈیا پہ. گیا گزرا پاکستانی میڈیا بھی انڈین میڈیا سے زیادہ فری ہے. تو یہ بات ماننی پڑے گی. یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستانی میڈیا بھی آئیڈیل نہیں ہے اور فری نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ انڈین میڈیا کی حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ وہ کتنا بگڑا ہوا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ تو کلیم بہت بڑا کر رہے ہیں نا، ہم تو کلیم بھی اتنا نہیں کر رہے. تو خیر یہ تھی جی آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیں آج کا سچ.